اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قرآن کی روح سے کفار کا انجام اللہ نے اپنے کلام میں قرآن مجید کے اندر کفار کے جو انجام ذکر کیے ہیں، ٹھیک، اب اس کے سلسلے میں دیکھتے ہیں ان آیتوں کو جن آیتوں میں اللہ نے کفار کے انجام کو، ان کی عاقبت کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1، الہی مغفرت سے محرومی۔ کفر اختیار کرنے والے مغفرت الہی سے مغفرت الہی کافروں کے شامل حال نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں اور کفر پر اصرار کرتے ہیں، ہر دھرمی کے ساتھ جو اپنے کفر پر باقی رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ اگر ایک کافر ہے جو نادانی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے کفر کے ساتھ جی رہا تھا، ٹھیک، اس کے لیے اگر حقیقتیں واضح ہو جائیں، روشن ہو جائیں، اور پھر وہ کفر چھوڑ کر کے اگر ایمان کے دائرے میں آ جائے تو اللہ اس کی یقینی طور پر مغفرت کرے گا۔ لیکن جو لوگ کفر کے ساتھ جیتے ہیں، حقائق اور دلائل سامنے آ جانے کے بعد بھی قبول نہیں کرتے، وہ اپنے کفر پر ثابت قدم رہتے ہیں، باقی رہتے ہیں، یقیناً ایسے کافروں کو مغفرت الہی سے دور رہنا ہوگا۔ اور اس کے اگر نتیجے معکوس نکالا جائے تو یہ صاحبان ایمان مغفرت الہی کے حقدار ہیں، مغفرت الہی صاحبان ایمان کے شامل حال ہوگی اور کفار محروم رہیں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے دور ہو گئے، ثم ماتوا، اور پھر اسی حال میں مر گئے کفر کے ساتھ، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، یعنی کفر کے ساتھ ہی دنیا سے اٹھے بھی، جیتے بھی رہے کفر کے ساتھ، موت بھی آئی کفر کے ساتھ۔ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، بس ہرگز ہرگز اللہ مغفرت نہیں کرے گا ان لوگوں کی۔ لن آیا ہے جو نفی کی تاکید کرتا ہے، یہ ہو گیا۔ تو یہ ایک نتیجہ ہے کافروں کا، سمجھ رہے ہیں، ان کا انجام ایک یہ ہے کہ رحمت الہی سے، مغفرت الہی سے محروم رہیں گے۔ دوسرے، دردناک عذاب۔ مغفرت سے محرومی کے بعد یہ نہیں ہے کہ ان کو سہولت اور آسانی میں رکھا جائے گا، نہ، ان کو سخت ترین اور شدید ترین عذاب میں، دردناک ترین عذاب میں گرفتار کیا جائے گا، مبتلا کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، وہ لوگ ہیں جن کے لیے سخت ترین عذاب ہے، کافروں کے لیے۔ شروع کا حصہ چھوڑ دیا ہے، آخر کا بیان کیا ہے۔ پہلا موضوع اور عنوان جو ہے وہ کافر ہے، ٹھیک۔ اب یہ دردناک عذاب، اب اس میں تفصیل نہیں ہے کس طریقے کا سخت ترین عذاب۔ بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں باقاعدہ طور پر عذاب کے عناوین کو بیان کیا ہے، سخت ترین میں سے عذاب میں سے کس طریقے کا عذاب، یہ تو ایک کلی بات ہوگی، سخت ترین عذاب، سمجھ رہے ہیں، یہ ایک کلی بات ہو گئی۔ اب ان سخت ترین عذاب میں سے کیا کیا ہو سکتا ہے، کچھ آیتوں میں اسے بھی بیان کیا گیا، جیسے بھڑکتی آگ کی نظر ہونا، دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیے جائیں گے، یہ سخت
ترین عذاب میں سے ہے نا. فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، بس ہم نے کافروں کے لیے مہیا کر رکھا ہے بھڑکتی ہوئی آگ کو. بھڑکتی ہوئی آگ انہی لوگوں کے لیے، کافروں کے لیے. ہم ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالیں گے. تو یہ دردناک اور سخت ترین عذاب میں سے ایک ہے. دوزخ میں ہمیشہ رہنا، ظاہر سی بات ہے عذاب کی جگہ دوزخ ہی ہے. ان کو عذاب میں مبتلا کرنا ہے تو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے جہنم میں ان کو جو ہے ابدی اور ہمیشگی طور پر رکھا جائے گا. دوزخ میں ہمیشہ رہنا، کفر اختیار کرنے والوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے سرپرست اور حاکم طاغوت ہیں، شیاطین ہیں. یخرجونہم، جو ان لوگوں کو لے جاتے ہیں، نکالتے ہیں نور سے الی الظلمات، تاریکیوں کی طرف. اولئک اصحاب النار، وہ لوگ کیا ہے جہنمی ہیں. اصحاب نار ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں. تو یہ چار انجام کفار کے یہاں پر بیان کیے ہیں. نمبر 1 مغفرت الہی سے محرومی، دوسرے سخت ترین عذاب، دردناک عذاب میں مبتلا ہونا، بھڑکتی ہوئی آگ کے حوالے کیا جانا، اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا. ہماری اختیاری مشق دیے گئے الفاظ اور معانی سے استفادہ کرتے ہوئے قرآنی عبارت کا ترجمہ کریں. واضح رہے کہ مانوس کلمات کے نیچے ایک لائن کھینچی گئی ہے. کہہ رہے ہیں کہ ایک جانب ہم نے آیتیں دی ہیں، دوسری طرف ان آیتوں میں جو نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں یا مانوس، ہم نے اس کے معنی بیان کر دیے ہیں. دوسری جانب آپ الفاظ اور معانی کو بغور پڑھیے اور پھر اس کی مدد سے آیت کا ترجمہ کیجیے. ٹھیک، دیکھیں پہلی آیت ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. سواء برابر ہے، سوا یعنی برابر، چاہے خواہ، یعنی چاہے خواہ. انذرت تم ڈراؤ، تم نے ڈرایا. لم تنذر تم نہ ڈراؤ، تم نے نہیں ڈرایا. سمجھ رہے ہیں؟ اب ترجمہ کیجیے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے. انذرتہم چاہے آپ ان لوگوں کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم چاہے نہ ڈرائیں، لا یؤمنون ایمان لانے والے نہیں ہیں. ڈرانا نہ ڈرانا ان کے لیے کیا ہے؟ برابر ہے. وہ اپنے کفر سے باز نہیں آئیں گے، کفر چھوڑ کر ایمان نہیں لانے والے ہیں. واقعی کچھ کفار زمانے پیغمبر میں ایسے تھے کہ جو اپنے کفر پر اصرار رکھتے تھے. اللہ کے نبی بار بار انہیں کفر سے نکال کر ایمان میں لانا چاہتے تھے. جنت و جہنم کی باتیں کرتے تھے، ڈراتے تھے. کفر کے جو انجام ہے جو اوپر گزرے ہیں وہ تمام باتیں اللہ کے نبی ان کے سامنے رکھتے تھے کہ شاید ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو، ڈر کر کے کفر چھوڑ دیں. لیکن نہیں، اللہ نے کہا کہ خواہ بخواہ جو ہے آپ اپنے آپ کو زحمتوں میں نہ ڈالیں، پریشان نہ ہو، چھوڑ دیجیے ان کو ان کے حال پہ. ڈرانا نہ ڈرانا ان کے لیے مساوی ہے، برابر ہے. جو کفر چھوڑ کر ایمان لانے
کے بعد سورہ بقرہ کی یہ بھی آیتیں ہیں 161 162. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. یخفف رعایت دی جاتی ہے، تخفیف دی جاتی ہے، ہلکا کیا جاتا ہے، چھوٹ دی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ینظرون ان سب کو مہلت دی جاتی ہے. ینظرون ان سب کو مہلت دی جاتی ہے. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وماتوا اور مر گئے وہم کفار اس حال میں کہ کافر تھے. اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اولئک وہ لوگ ہیں علیہم کہ جن پر لعنت ہوتی ہے اللہ کی، فرشتوں کی اور لوگوں کی، اجمعین سب، تمام کے تمام انسان. خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. لا یخفف عنہم العذاب ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، رعایت نہیں دی جائے گی ان کے عذاب میں، کم نہیں کیا جائے گا ان کے عذاب کو. ولا هم ینظرون اور نہیں انہیں کہ عذاب اٹھا لیا جائے، تھوڑی دیر آرام کرنے دیا جائے، نہ، مسلسل عذاب رہے گا. ٹھیک ہے مولانا، واضح ہو رہا ہے. آیت نمبر 3 سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 140 اور 141. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نداولو ہم سب الٹتے پلٹتے ہیں. نداولو ہم الٹتے پلٹتے ہیں. یا علمو وہ جانتا ہے، جو محسو ہم چھانٹتے ہیں، ہم الگ کرتے ہیں، ہم چھانٹتے ہیں. یمحقو ہم الگ کرتے ہیں. یہ تقریباً یمحسو اور یمحقو ایک ہی معنی میں ہے. تقریباً ہم چھانٹتے ہیں، ہم الگ کرتے ہیں. چھانٹنا یعنی وہی الگ کرنا. یا خالص کرے، وہ نابود کرتا ہے، وہ نابود کرے. مسئلہ یہ ہے کہ عجیب بعض جگہوں پہ جن الفاظ کے معنی درج کرنا چاہیے وہ درج ہی نہیں کرتے. اب ان کو اصل جو ہے یمسسکم قرح کیوں مولانا؟ یہ پہلے گزرا بھی نہیں ہے، یہ گزرا ہے. سورہ مبارکہ آل عمران 100 تلکل ایام ہے. اگر تلکل ایام سے ترجمہ کیا جائے، تلکل ایام سے ترجمہ جو ہے وہ آسان. ہاں، ان یمسسکم قرح اگر تم لوگوں کو کوئی جراحت اور زخم پہنچا ہے تو فقد مس القوم قرح مثله تو ویسا ہی زخم سامنے والے گروہ اور جماعت کو بھی پہنچا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ اور اس طریقے کے دنوں کو نداولها بین الناس لوگوں کے درمیان ہم کیا ہے الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. یعنی فتح اور شکست ہوتی رہتی ہے.
کبھی کوئی جیتتا ہے کبھی کوئی ہارتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ میدان جنگ میں اترنے والا ایک گروہ ہمیشہ کامیاب اور فتح ملتی ہو، اس کو کامیابی اور فتح ملتی ہو، اور ایک گروہ کو ہمیشہ شکست ملتی ہو. ایسا نہیں ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، علم رکھتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان لے آئے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے جن لوگوں کو شہادت نصیب ہوئی. اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، اور تم میں سے اللہ کچھ لوگوں کو گواہ بناتا ہے. کیا ہے؟ شہداء یعنی گواہ، شاہد کی جمع. واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ ظلم و زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، تاکہ خدا بند متعال ان لوگوں کو جو ایمان ان کو مشخص کرے تمہارے درمیان سے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ مخصوص کرے، اللہ خالص کرے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور جو کفر اختیار کرنے والے ہیں انہیں الگ کر دے، چھان دے، برباد کر دے. کیوں یہ معنی کرنا چاہیے؟ معنی کر سکتے ہیں. الگ کر دے، نابود کر دے. ترجمہ واضح ہوا کہ ایک بار پھر کریں. اِن یمسسکم قرح، اگر تم لوگوں کو زخم پہنچا ہے، اگر تمہارے فوجی زخمی ہوئے ہیں تو فقد مس القوم قرح مثلہ، تو ویسا ہی زخم دوسری قوم کو بھی پہنچا ہے، وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور ان ایام کو، کس ایام کو؟ یعنی فتح و شکست کے ایام کو. نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان ہم الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. کبھی کسی کو جیتنے والے کو کبھی ہار دیتے ہیں، ہارنے والے کو کبھی فتح دے دیتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے خدا شاہد اور گواہ بناتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ، اور اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے انہیں خالص کرے، انہیں چھانٹے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافرین کو، کفر اختیار کرنے والوں کو کیا ہے؟ نابود کرتے. ٹھیک. چلو یہ آیت پڑھ کے بات ختم کی جائے. سورہ انفال کی آیت نمبر 7. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. يُحِقَّ وہ ثابت کرتا ہے، وہ ثابت کرے. یقطع وہ کاٹتا ہے، دم جڑ. یقطع وہ کاٹتا ہے. دابر میرے خیال سے دابر کے معنی دم جڑ. اصل میں وہ ہمارے میں جو ہے یقطع کا صاحب نہیں لکھ دیا ایک ساتھ. وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ چاہتا ہے، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ وہ اپنی کلمات کو حق کے ساتھ ثابت کرے، اپنی کلمات کو
حق کے ساتھ ثابت کرے وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کفر کرنے والوں کی جڑ کو منقطع کر دے، کاٹ دے، کفر اختیار کرنے والوں کی پونچھ اتار دے، پونچھ یعنی ان کی جڑ. ٹھیک ہے، چلو اتنا رہنے دیں.